فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، آمین۔ اس سیشن میں ہم خداوند کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا مائنڈ کس طرح کا تھا۔ اور جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو اگر جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں جو 5ویں آیت ہے وہاں پر لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہ جو مزاج جس لفظ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ، یعنی ویسا ہی مائنڈ رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، ویسا ہی مزاج رکھو، ویسا ہی کردار رکھو، ویسا ہی تمہارا دل ہونا چاہیے، ویسی ہی تمہاری سوچیں ہونی چاہیے، ویسے ہی تمہارے خیالات ہونے چاہیے جو یسوع مسیح کے ہیں، کیونکہ ہماری اس دنیا میں زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ کرائسٹ لائکنس، یعنی کیا؟ مسیح جیسا بننا، مسیح کو امیٹیٹ کرنا، مسیح جیسا بن جانا، جس طرح مسیح ہے بالکل ویسا ہی بن جانا۔ اور مسیح اگر چاہتا تو وہ 33 سال اس دنیا پر رہے بغیر بھی ہماری نجات کو اکمپلش کر سکتا تھا، لیکن اس نے 33 سال اس دنیا میں گزارے، اس نے ایک راست باز زندگی گزاری، اس نے ہمیں ایک پرفیکٹ نمونہ دیا۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں چونکہ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کو بات بتاؤں گا، اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک پرفیکٹ نمونہ دیا۔ اس کی جو اس دنیا میں اتنے سال گزارنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ کہ ایک پرفیکٹ نمونہ ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم داؤد کی زندگی کو مثال نہیں بنا سکتے، ہم ابراہیم کی زندگی کو مثال نہیں بنا سکتے، ہم پولس کی زندگی کو مثال نہیں بنا سکتے، ہم کسی کی بھی زندگی کو مثال نہیں بنا سکتے۔ تو کیا کوئی ایسا پرفیکٹ شخص تھا جس نے اس طرح سے زندگی گزاری، جس کو ہم نمونہ مانتے ہوئے، جس کو ہم امیٹیٹ کر سکیں، جس کی مانند ہم بن سکیں، جس سے ہم سیکھ سکیں، جو جس طرح کا تھا ویسا بننے کی کوشش کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی کامل نمونہ ہے؟ تو وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ سو بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہمیں ویسا مائنڈ رکھنا ہے، ہمیں ویسی سوچ رکھنی ہے، ہمیں ویسے خیال رکھنے ہیں، ہمیں ویسا بننا ہے جیسا یسوع مسیح ہے۔ اور کلام مقدس میں اس کے تعلق سے بہت سارے حوالے موجود ہیں، لیکن جس پیسج پر آج ہم غور کر رہے ہیں اس میں سے ہم کچھ باتوں کو سیکھیں گے کہ مسیح کی زندگی میں کون سی باتیں موجود تھیں جو کہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح سے کہ بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ ہم یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو 6 باتیں بتاؤں گا جو کہ یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس میں موجود تھیں
اور ہم میں ہونی چاہیے، اور ہم میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری راست باز زندگی کا مقصد، ہماری اس دنیا میں راست باز زندگی گزارنے کا مقصد ہے مسیح کی مانند بننا۔ اور اگر وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات، وہ باتیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو ہم کیا ہوں گے؟ مسیح کی مانند بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور الٹیمیٹلی کلام مقدس کیا بتاتا ہے کہ ایک دن ہم اس کو ویسا دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ ایک دن ہم ڈیفینیٹلی مسیح کی مانند بن جائیں گے، مسیح جیسے ہوں گے، جیسا مسیح ہے ویسے ہم ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم آسمان پر جائیں گے۔ لیکن اس کی کوشش کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ جب انسان خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، اپنا آقا قبول کر لیتا ہے، اپنا خداوند قبول کر لیتا ہے، اسی دن سے ہم مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں، ہم اس کی صورت پر بدلتے جاتے ہیں، ڈھلتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ اس کی مانند بنتے ہیں اور کچھ لوگ کم بنتے ہیں، لیکن یہ ہر کسی کا ٹارگٹ ہے، ہر کسی کا گول ہے، اور یہ ہر کسی کا انعام بھی ہے۔ آپ کی راست باز زندگی کا انعام کیا ہے؟ کہ آپ مسیح کی مانند بن سکے۔ جتنا زیادہ ہم اس دنیا میں مسیح کی مانند بنیں گے، اتنا ہی ہم زیادہ مسیح کے کاز کو، اس کے میسج کو دنیا میں پہنچانے والے ہو سکیں گے۔ ایک دن تو ہم سب کو اس کی مانند بننا ہی ہے جتنے ایماندار ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کی مانند بن جائیں تو یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے، اور اس سے کیا ملے گا؟ اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ یہ بڑا پاورفل ٹیکسٹ ہے، یہ مسیح کے تجسم کو بیان کرتا ہے، اس کے اس دنیا میں آنے کو بیان کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن آج کے ٹیکسٹ میں سے ہم 6 باتوں پر غور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو ان 6 باتوں کو یاد رکھیں۔ آمین۔ اچھا، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اب میں آپ کو 6 باتیں مسیح کے کردار سے متعلق، اس کے مائنڈ سے، اس کے رویے کے تعلق سے بتانے لگا ہوں، جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ اپنی زندگی میں کیا کرنی ہے؟ اپلائی کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام جو مسیح نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، کینوسس۔ اب یہ جو خالی کرنے کا عمل ہے، کس چیز سے خالی کیا؟ یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ آسمان پر جلال رکھتا ہے، فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی دن رات پرستش ہوتی ہے، ہر وقت اس کی پرستش ہوتی ہے، اس کی ستائش ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس جلال ہے، اس کے پاس قدرت ہے، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ خالق اور مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آمین۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کیا کیا ہے؟ خالی کر دیا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح خدا نہیں رہا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ان تمام اختیارات سے، ان تمام پریولیجز سے، تمام اس پرستش سے، اس سارے جلال سے، ان ساری باتوں سے خالی کیا جو کہ وہ باپ کے ساتھ آسمان پر رکھتا تھا، اور یہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا تھا۔ اور وہ اس زمین پر آیا۔ وہ کیا ہوا؟ اس زمین پر آیا۔ اور اس کے لیے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اتنا امیر تھا، اس نے ہماری خاطر کیا کیا؟ خود کو غریب بنا لیا۔ خود کو کیا کیا؟ غریب بنا لیا۔ یعنی اس نے چیزوں کو چھوڑ دیا، اس نے چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ میری اور آپ کی خاطر کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنے ان اختیارات کو کیا کیا ہے؟ محدود کر لیا ہے، ان کا استعمال محدود کر لیا ہے۔ آپ جو اپنی ذات میں ہیں وہ بدل نہیں سکتا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں تو آپ بادشاہ کے بیٹے ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آج کے بعد میں اس اختیار کو اتنی مدت کے لیے استعمال نہیں کروں گا، تو آپ خود اپنی مرضی سے کسی مقصد کے تحت اپنے اختیار کو کیا کر رہے ہیں؟ لمٹ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا سے واپس آسمان پر گیا تو اب اس کے پاس وہ تمام اختیارات دوبارہ سے موجود ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی
ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا نہیں رہا، سو اس نے اپنے اختیارات کو خود خالی کیا۔ اور یہ جو کینوسس لفظ ہے، یعنی ہم اس کو اکثر خود انکاری بھی بولتے ہیں، خود کو خالی کرنا بولتے ہیں، یعنی آپ خدا کی مرضی کے لیے اس کی مرضی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی خواہشوں کو، اپنے آرام کو، اپنے حقوق کو، اپنی سارے اپنے پریویلیجز کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ، دولت مند ہو جاؤ۔ اور جب بھی آپ کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ خود سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، خود سے کچھ نکال۔ اس کانسیپٹ کو سمجھیے گا۔ جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو وقت دیتے ہیں، جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو آپ کا کچھ نہ کچھ تو جا رہا ہوتا ہے نا اس میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی کو پیسے دیں گے تو آپ کی جیب سے پیسے نکل کے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو وقت دیں گے تو آپ کا جو وقت ہے وہ کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کی 2 دمڑیاں، آپ کا وقت، آپ کا خیال، آپ کا کسی کو پلایا گیا ٹھنڈا پانی کا گلاس، کچھ بھی جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ خود کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، خود کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، خود سے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو خود انکاری ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے پریویلیجز کو، اپنے حقوق کو، اپنی تمام باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ سپردگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سپردگی ہے۔ یہ یسوع مسیح کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ خدا کے سپرد کیا تھا۔ متی کی انجیل کے 16ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اچھا، یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اب اگر میں پریکٹیکل اپلیکیشن کی بات کروں کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، آسان الفاظ میں اپنے پریویلیجز، اپنے استحقاق جو اس کا ہے، اپنے حقوق، اپنا سب کچھ اس نے کیا کیا؟ ہماری خاطر چھوڑ دیا۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں اس یسوع مسیح کی عادت کو، اس مائنڈ کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں چاہے میرا دل نہ بھی چاہے، جب میں دوسروں کی کیا کرتا ہوں؟ مدد کرتا ہوں، جب میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں، جب میں اپنے حقوق کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کو تیار ہوتا ہوں، جب میں اپنی پوزیشن کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کو تیار ہوتا ہوں، جو کچھ میرا ہے اس کو اس لیے جانے دیتا ہوں تاکہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ خدا کی تابعداری کو ترجیح دیتا ہوں، میں خدا کی تابعداری کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو آپ بیسیکلی کیا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جو کہ یسوع مسیح نے کیا تھا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے کسی بھی پوزیشن کو چھوڑنا، رتبے کو چھوڑنا، عزت کو چھوڑنا، مقام کو چھوڑنا، اپنے کسی بھی پریویلیج کو چھوڑنا اتنا زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہوں گے جو کسی کی خاطر وہ چھوڑ دیں جو ان کا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اگر آپ اپنے مسیحی بڑے بڑے ادارے دیکھیں تو وہاں پر تو لوگ 40 50 سال سے اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے کسی کے لیے۔ ہم اپنی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یسوع مسیح نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ان تمام پریویلیجز کو چھوڑا تھا۔ اگر آج آپ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھی ایمانداروں کے لیے، اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کا ہے ان کی بہتری کے لیے اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ کے اندر کس کا مائنڈ ہے؟ مسیح کا مائنڈ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کی مانند نہیں بن رہے، آپ مسیح کی مانند نہیں بن رہے۔ یعنی اس نے ہمارے لیے خود کو کیا کیا تھا؟ خالی کیا تھا، اور ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے خود کو بھرتے جا رہے ہیں۔
تھوڑا سا الٹ ہے. کیا خیال ہے؟ مسیح نے خود کو ہمارے لیے خالی کیا اور ہم مسیح کے لیے خود کو کیا کر رہے ہیں؟ بھر رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری باتوں سے, دنیاوی دولت سے اور نہ جانے کس کس چیز سے. سو پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے کہ مسیح نے خود کو کیا کیا؟ خالی کیا, اپنے پریویلیجز کو چھوڑا. ہمیں بھی دوسروں کی خاطر, اپنے بہن بھائیوں, مسیح میں بہن بھائیوں کی خاطر کیا ہے؟ اپنے پریویلیجز کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا ہے اور چھوڑنا ہے. دوسرے نمبر پر آگے لکھا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر جو یسوع مسیح نے کام کیا ہے وہ ہے کانڈیسینشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نیچے اتر آنا. دیکھیں ان دو باتوں میں فرق ہے. اپنے حقوق کو چھوڑ دینا ایک بات ہے, لیکن اپنے حقوق کو چھوڑ کے نچلی پوزیشن پہ آ جانا یہ دوسری بات ہے. سمجھیں آپ اس فرق کو. یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے حقوق چھوڑے ہیں, ان کا استعمال لمیٹڈ کیا ہے, محدود کیا ہے, بلکہ وہ زمین پر آ گیا ہے. تخت سے چرنی میں, خداوند سے خادم. دیکھیں کتنی بڑی ٹرانزیشن ہے. آسمان چھوڑ کر زمین پر, جہاں وہ فرشتوں کی پرستش سنتا ہے اس کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے انسانہ دیاں گلاں سن لی. نہ جانے کس قسم کی باتیں کرتے تھے لوگ, اور آپ کو پتہ ہی ہے کچھ کا تو کلام مقدس میں ذکر بھی ہے. اس کو سامری کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, جھوٹا فریبی کہتے تھے, اور دھوکے باز, اور پتہ نہیں کیا کیا یسوع مسیح کو کہتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ میری اور آپ کی خاطر کتنا بڑا یہ کام ہے کہ اس نے آسمان کو چھوڑا ہے جہاں ہر وقت فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں, اور انسانوں کی باتیں سننے کے لیے وہ نیچے آ گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمارے درمیان میں آیا. عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. نہ صرف وہ اس دنیا میں آیا بلکہ وہ انسان بن گیا. دیکھیں خدا کے لیے ویسے ہی اس دنیا میں آنا کیا ہے؟ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ گنہگار دنیا میں, اس طرح کی دنیا میں آنا نیچے آنے والا ایکٹ ہے. اور نہ صرف وہ نیچے آتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان بنتا ہے. اور نہ صرف وہ انسان بنتا ہے بلکہ انسانوں کے معیار کے مطابق وہ کم ترین انسان بنتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ چرنی ادھار دی, زندگی میں ہمیشہ رد کیا گیا, لوگوں کی باتیں سننے کو ملی, ایون کہ اس کے جتنے دعوے تھے ان کو رد کیا گیا, اس کو باتیں سنائی گئی. ایون کہ اس کی قبر بھی کیا تھی؟ وہ بھی اس کی اپنی نہیں تھی. اس کی خدمت میں اس کے پاس گھر نہیں تھا, وہ کشتی میں سوتا تھا, وہ پہاڑ پہ سوتا تھا, وہ کسی کے گھر رہتا تھا, کبھی کسی کے کبھی کسی کے. اس کے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں تھا. تو نہ صرف وہ انسان بنا ہے بلکہ ایک ایسا انسان بنا ہے جو کہ انسانی معیار کے مطابق بھی کیا تھا؟ کم تر تھا, جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو یسوع مسیح نے دیکھے کتنا بڑا کام کیا کہ نہ صرف اس نے اپنے پریویلیج چھوڑے بلکہ وہ انسان بنا. انسان بھی ایسا بنا جس کو کم تر انسان سمجھا جاتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ اتنا جھک گیا کہ وہ ہم گرے ہوئے انسانوں کو اٹھا سکے, اور وہ اتنا اونچا رہا پھر بھی کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر آسمان تک لے جا سکے. اس کا اس دنیا میں آنا, انسانوں کے ساتھ کنیکشن, اس کا آسمان کے ساتھ کنیکشن کو توڑ نہیں سکا. سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ یسوع مسیح نے ہماری زندگی کے لیے کی. ہمارے پاس ویسے ہے کیا؟ ہمارے پاس علم ہے, نعمتیں ہیں, تعلیم ہے, ترقی ہے, عہدہ ہے, جن کی ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہم مسیح کے مائنڈ کے مطابق کیسے بن سکتے ہیں کہ جتنے بھی پریویلیجز, علم, عہدہ, ترقی, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس کو دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو پھر آپ کیا ہے؟ مسیح جیسے کردار کے مالک ہیں. آمین. کیونکہ آپ کو علم, آپ کو عہدہ, آپ کو ترقی, آپ کو برتری, یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا تاکہ آپ خدمت کر سکیں, تاکہ آپ کیا کر سکیں؟
खिदमत कर सके, ना कि आप हाकिम बन सकें। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप ये सोचें कि मेरे पास इल्म है, मेरे पास तरक्की है, मेरे पास ओहदा है, खुदा ने मुझे ये दिया, वो दिया, वो दिया, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो ये बहुत कुछ खुदा ने आपको हुक्म चलाने के लिए नहीं, हाकमियत के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए दिया है, खिदमत में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। और जो इल्म आपके पास है, ये दूसरे लोगों के साथ आपके ताल्लुक में दीवार नहीं बल्कि एक पुल का किरदार अदा करना चाहिए। आमीन। जब हम दूसरों को उठाने के लिए झुक जाते हैं, खुदा ने हमें फजल दिया है, खुदा ने हमें तरक्की दी है, खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, जब हम क्या करते हैं, दूसरों को उठाने के लिए झुक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मसीह वाला काम करते हैं, क्योंकि वो भी हमें उठाने के लिए क्या हुआ, झुक गया। वो भी हमें उठाने के लिए झुक गया, जमीन पर आया। ये उसका एक्ट है जिसको हम रेप्लिकेट करते हैं। और जितना आप, एक मैं आपको ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि जब आप ज़मीन पर झुके होते हैं ना, ज़मीन पर किसी को उठाने के लिए, अपने प्रिविलेजेस को सब कुछ छोड़कर किसी को उठाने के लिए, किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, जब आप ज़मीन तक झुक जाते हैं, आप अपना सब कुछ साइड पे रख कर सिर्फ लोगों का ख्याल करते हैं, इसलिए कि खुदा उनसे क्या करता है, प्यार करता है। मसीह को इमिटेट करते हैं। आप मसीह जैसा रवैया रखे हुए हैं, आप उस जैसा माइंड रखे हुए हैं। जब आप एक शागिर्द की ज़ुबान में बात करते हैं, जब आप मैच्योर ईमानदार हैं लेकिन आहिस्ता चलने वालों के लिए जगह बनाते हैं। हम कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं? दूसरे नंबर पर हम कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हैं कि मसीह आसमान पर था लेकिन वो क्या हुआ है, ज़मीन पर आया है। तो हम कैसे मसीह को मसीह जैसा माइंड रख सकते हैं? जब मैंने आपको एक बात बताई कि जब आप किसी को उठाने के लिए झुक जाते हैं, जब आप शागिर्दों की ज़ुबान में उनसे बात करते हैं, आप उस्ताद हैं लेकिन किस ज़ुबान में बात करते हैं, शागिर्द की ज़ुबान में बात करते हैं। आप मैच्योर ईमानदार हैं लेकिन जो आहिस्ता चलने वाले हैं उनके लिए अपने कदमों को क्या करते हैं, आहिस्ता कर, यानी उस मकाम पर आ जाते हैं जिस मकाम पर आप उनको क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। मसीह ने हमें आसमान पर खड़े रहकर नहीं बचाया बल्कि ज़मीन पर आकर हमें निजात दी है। यही काम आप करते हैं। और बहुत सारे अहमकाना सवालों के आप जवाब देते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आप खिदमत करते हैं, तारीफ़ नहीं भी होती, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं, तो आप मसीह की मानंद बन रहे हैं। पहले नंबर पर हमने कौन सा पॉइंट देखा? पहले नंबर पर हमने देखा कि मसीह ने अपने आप को खाली कर लिया, और अगर मसीह ने अपने आप को खाली किया है तो हमें भी अपने आप को खाली करना बनता है। दूसरे नंबर पर मसीह झुक गया, हमारी खातिर इस ज़मीन पर आ गया, और अगर वो झुक गया है तो हमें भी अपने भाइयों की खातिर क्या है, झुकना है, उन्हें उठाने के लिए उनके मुकाम पर जाना है, उनकी स्पीड से मैच करना है। कोई स्लो है तो ये नहीं कि मैं अपने आप को तेज़ कर लूँ, बल्कि मुझे उसके लेवल पर आकर उसको क्या करना है, बचाना है, साथ लेकर जाना है। तीसरी बात, यीशु मसीह की एक ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो कभी भी शिकायत नहीं करता था। आपने यीशु मसीह के मुंह से कभी शिकायत सुनी? कलाम मुकद्दस में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने कभी शिकायत की हो, या कभी बुड़बुड़ाए हो, या कभी इस तरह का रवैया रखा हो जिसमें लगे कि वो शायद शुक्रगुजार नहीं है। पतरस के पहले खत के दूसरे बाब की 23वीं आयत में लिखा है, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। उसके जैसे भी हालात थे वो कभी उसने शिकायत नहीं की, कभी शिकायत का रवैया, एटीट्यूड यीशु मसीह की जुबान पर आपने नहीं देखा। वो कहते ने ना, बड़ी खूबसूरत गल है कि यीशु मसीह दा ताज जरूर कंडियां वाला सी, जुबान नहीं सी। समझे आप इस बात को? उसके ताज में कांटे जरूर थे, उसकी जुबान पे नहीं थे। साड़ियाँ जुबान तो वैसे बड़े होंगे। हम हर वक्त क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये क्यों है, ये नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया। हर वक्त शिकायती रवैया हमारी जिंदगियों में नजर आता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये मसीह की जिंदगी में नहीं था। वो क्या था? वो शुक्रगुजार था। वो हर वक्त
خدا کا شکر ادا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے جو بیس تھی وہ سپردگی تھی۔ وہ کیا تھی؟ سپردگی تھی، کیونکہ ناشکری آپ کی روٹی کو مٹی بنا سکتی ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ ٹکڑوں کو بھی ضیافت میں بدل سکتی ہے۔ آمین۔ اور اگر نہ شکرا بندہ ہے نا، اس کو سونے کے بستر پہ بھی سلا دیں گے تو وہ پھر بھی نہ شکرا ہی رہے گا، لیکن جو شکر گزار بندہ ہے اس کو آپ بھوسے پہ بھی سلا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شکر گزار رہے گا۔ سو ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم یسوع مسیح کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ، اور جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر تو میرے پیچھے چلنا چاہتا تو میرا لائف سٹائل دیکھ لے۔ میرے کو گھر بھی کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، اور ہم اس کی پیدائش سے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس جس چرنی میں وہ پیدا ہوا تھا وہ بھی اس کی نہیں تھی، جس گدھے پہ بیٹھ کے وہ یروشلم میں داخل ہوا وہ بھی اس کا نہیں تھا، جس بالا خانہ میں اس نے دعا کی وہ بھی اس کا نہیں تھا، جن گھروں میں وہ رہتا تھا، لازر کا گھر ہو، پترس کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ بھی اس کے نہیں تھے، اور ایون کہ جس قبر میں بھی اس کو دفنایا گیا وہ بھی اس کی نہیں تھی، لیکن کبھی کوئی شکایت اس نے نہیں کی، کبھی کمپلین اس کے منہ پر نہیں آئی۔ یہ وہ رویہ ہے جو کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، تو یہ مزاج کیسے آ سکتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں بھی کوئی کمپلین نہیں ہوگی؟ نوح کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے۔ یہاں پر جو فرمانبرداری لفظ جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے بیسیکلی یوک۔ اور یوک کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا تعلق گاؤں سے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 بیل جو ہیں ان کو اکٹھا جوتا جاتا ہے فصلوں میں کام کرنے کے لیے، اس کو یوک بولتے ہیں، یا ان کو کھلیان میں کام کرنے کے لیے۔ اور کلام کیا سکھاتا ہے کہ اچھا ہے کہ انسان وہ جوا اٹھائے، اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو۔ جوا تو آپ کو اٹھانا ہی ہے، ان اینی کیس جوا تو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ نے یسوع مسیح کا جوا لینا ہے یا ابلیس کا جوا لینا ہے، یہ فرق آپ کو کرنا ہے۔ یسوع مسیح کا جوا کیا ہے؟ نرم ہے، ملائم ہے، ہلکا ہے، وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ابلیس والا جوا آپ نے اکیلے نہیں اٹھانا ہے، اس میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کا جوا ساتھ میں کون ہے؟ یسوع ہے۔ یسوع ناڑے پارا پاسا ہونے چکیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے جوئے میں ایک اور خاص بات کیا ہے کہ اس جوئے کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو زخم بھی لگیں گے، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ساتھ میں ہیل کرنے والا ساتھ ہی موجود ہے۔ ابلیس کے جوئے میں یہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا بوجھ کے نیچے دبا دے گا، گناہوں کے بوجھ کے نیچے اتنا دبائے گا کہ آپ تھک کر ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ لیکن یسوع مسیح کا جوا چونکہ نرم ہے، ملائم ہے، یسوع خود ساتھ ہے، وہ خود آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، سکھانے والا ہے، لیکن جوا اٹھانا پڑے گا۔ اور کب؟ کلام مقدس کے مطابق کیا لکھا ہے؟ کب جوا اٹھانے کا وقت ہے؟ جوانی کا۔ مبارک ہے وہ جو جوانی کے ایام میں جوا اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ جوانی کے ایام میں جوا اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر، آپ ڈسپلن سیکھیں گے، آپ بہت کچھ سیکھیں گے، آپ سفرنگ میں سے گزرنا سیکھیں گے، آپ شکر گزاری سیکھیں گے۔ تو یسوع مسیح نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ اس نے سب کچھ برداشت کیا اور ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کی، اور جو پیالہ اس کے سامنے پینے کے لیے رکھا گیا تھا اس نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ خالی کیا، اس نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ خالی کیا۔ وہ جو سفرنگ کا پیالہ تھا، وہ جو دکھ کا پیالہ تھا، اس نے اس کو خالی کیا ہے۔ آپ بالکل اپنے دکھ درد خدا کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل خدا کے حضور میں ان کو لے جا سکتے ہیں، لیکن شکایتی رویہ کیا کرے گا؟ آپ کی اس ساری تکلیف کو داغدار کر دے گا۔ یعنی جس تکلیف اور مصیبت میں سے آپ اس دنیا میں سے گزر رہے ہیں، دیکھیں جوا تو ہے ہی، مصیبت تو ہے،
اور جس مصیبت میں سے آپ گزر رہے ہیں، اگر آپ کا رویہ شکایتی رویہ ہوگا، کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہوگا، تو آپ کے دکھوں میں سے گزرنے کو بھی وہ کیا کرے گا؟ داغدار کر دے گا، یعنی اس کا ریوارڈ بھی کیا کرے گا؟ کم کر دے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں شکایتوں سے آپ کا دکھ کم نہیں ہوگا، لیکن شکایتوں سے آپ اس دکھ کے اگینسٹ جو آپ کو اجر ملنا تھا اس کو ضرور ضائع کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جیسا ایٹیچیوڈ آپ کی زندگی میں ہو تو آپ کو بھی شکایتی نہیں بلکہ شکر گزار رویہ رکھنا ہے۔ ایک اور چیز چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح کی زندگی میں جو نہیں تھی وہ تھی مقابلے بازی۔ وہ کیا ہے؟ مقابلے بازی۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کبھی کسی سے مقابلے بازی نہیں کی۔ آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ اس نے کسی کو پیچھے دھکیلا ہو کہ وہ خود آگے نکل جائے۔ یسوع مسیح نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ وہ لوگوں پر چڑھ کر اس نے اپنی بادشاہی نہیں بنائی، بلکہ اس نے اپنے بادشاہی کس پہ چڑھ کے بنائی ہے؟ صلیب پر۔ اس نے لوگوں کو روندتے ہوئے اپنی بادشاہی کو قائم نہیں کیا، بلکہ اس نے صلیب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو پیچھے نہیں دھکیلا، کبھی اس نے کسی کو کمتر نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو آگے لے جائے، اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ کوئی مقابلے بازی، کوئی فائٹ، کوئی لڑائی جھگڑا، سیٹوں کی لڑائی، بڑا بننے کی لڑائی کبھی یسوع مسیح کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ جڑے لڑدے سی انہاں ساریاں دے یسوع مسیح نے کی کیتا؟ پیر دھوتے سی۔ جو شاگرد جب فائٹ کرتے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ مجھ استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو تم پر بھی دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ مطلب کہ میں اتنا بڑا ہو کر خود کو چھوٹا بنا رہا ہوں اور تم کیا پوزیشن کے لیے، رتبے کے لیے لڑ رہے ہو کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ آپ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی مقابلے بازی نہیں دیکھتے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاتے چلوں کہ آج چرچز میں ڈاکٹرائن پر آپ کو اتنی لڑائیاں نہیں ملیں گی جتنی رویے کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مجھے پوزیشن چاہیے، مجھے پاور چاہیے، مجھے آگے نکلنا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ سیٹ چاہیے۔ یہ مقابلے بازی، یہ مسیح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ مسیح کا رویہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کو چیزوں کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ سوچیں بھی کہ ٹھیک ہے میری ایک پوزیشن بنتی ہے، اس پر میرا حق بنتا ہے، تو جب آپ کو دوسری بات یاد آئے گی، پہلی اور دوسری بات یاد آئے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے، دوسروں کی خاطر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور خود کو کیا کریں گے؟ مسیح کے سپرد کریں گے۔ دیکھیں خدا نے، اگر آپ یہ ڈی جے والا بھائی ہے، اس کے اگر ہاتھ میں سسٹم ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کسی کی آواز کو کم کر سکتا ہے اور کسی کی آواز کو زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں مکسر لگا ہوا ہے تو آپ کسی کی آواز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کسی کی آواز کو دبا بھی سکتے ہیں۔ کسی کی آواز، میں مقابلے بازی کی اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کی آواز کو بڑھا سکتے ہیں یا اس کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ ہم اکثر دبانے والا بٹن جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں تو چپ کراؤ نا یار، کی خیال ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی صحیح پوائنٹ پر بات کر رہا اور آپ کو لگے، اور آپ کو یہ بھی لگے کہ میرا بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ میں سے غلط ہاں، تو تسی ਉਹਦੀ آواز نو چک دیو۔ ہم آواز کو ایمپلیفائی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے۔ ہم دوسروں کے لیے جگہ نہیں بناتے، ہم دوسروں کے لیے جگہ نہیں بناتے۔ جب ہم دوسروں کی ترقی سے خوش ہوں گے، دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے، دوسروں کی بربادی اور تباہی پر اپنا مستقبل قائم کرنے سے انکار کریں گے۔ ہم نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں، اگر مجھے پتہ چلے نا کہ کسی بندے کو نکالا جا رہا اور اس کی سیٹ مجھے مل سکتی ہے تو زیادہ تر لوگ خوش ہی ہوندے نے، میں تھوڑی کڈیا، یہ تو ربوں کڈیا گیا نا۔ کی خیال ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی تباہی اور بربادی پر اپنا مستقبل بنانے سے انکار کریں گے جو آپ سے آگے نکل رہے ہیں۔ آپ اس ریس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کھینچنے کی بجائے کیا کریں گے؟ ان کے لیے دعا کریں گے، یوحنا کی طرح خوش ہوں گے۔ یوحنا دے بھی شاگرد آئے سی یسوع مسیح کول، یوحنا دے کول آ کے کہندے نے کہ یسوع مسیح تیرے تو اگے نکلی جان رہا ہے۔ تو یوحنا نے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یہ رویہ جس دن ہمارے اندر ہوگا اس دن ہم کہیں گے کہ ہم مسیح کی مانند
बनते जा रहे हैं। कोई मुकाबलेबाजी की स्पिरिट नहीं होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और यीशु मसीह साडे लिए जगह तैयार करन दिया, असी नहीं जो कर दे किसी लिए। ऐसा है कि नहीं? हमें भी तो दूसरों के लिए जगह तैयार करने की जरूरत है कि नहीं? अगर यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है तो हमें भी दूसरों के लिए जगह तैयार करने की जरूरत है। उनकी आवाज को बड़ा करने की जरूरत है। उनसे आगे निकलने के लिए मुकाबलेबाजी की नहीं बल्कि उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। उनकी तरक्की से खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे यीशु ने ऐसा किया था जब वो इस दुनिया में था। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं यीशु की मानंद बन जाऊं तो मुझे मुकाबलेबाजी नहीं करनी, बल्कि मुझे क्या करना है? यीशु की मानंद बनना है। मुझे क्या करना है? यीशु की मानंद बनना है। और जब आप झुक जाते हैं ना, ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप झुक जाते हैं तो आप इतनी ऊंचाई पर नहीं होते कि आप किसी को धक्का दे सकें। आमीन, समझे इस बात को? जो झुका हुआ शख्स है वो इतनी ऊंचाई पर नहीं होता कि वो किसी को धक्का दे के गिरा सके। सो झुक जाएं ताकि आप किसी को गिराने वाले नहीं बल्कि लोगों को क्या करें? उठाने वाले हों। पांचवी बात जो यीशु मसीह की जिंदगी में थी, इसके बाद हम छठी और आखिरी बात देखेंगे, वो गुनाह से नफरत थी। वो क्या है? गुनाह से नफरत। और किसी ने कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि खुदा गुनाह से कितनी नफरत करता है तो उसका हाथ पकड़कर उसको कलवरी पर ले जाए और उसको दिखाएं कि जहां पर खुदा का प्यारा जख्मी हुआ, जहां उसके प्यारे ने खून बहाया, जहां उसके प्यारे ने अपनी जान इस गुनाह की वजह से दी। इतनी नफरत है खुदा को इस गुनाह से। तो अगर खुदा को इस गुनाह से नफरत है तो हम उस गुनाह को कैसे पाल सकते हैं? जिस चीज को मारने के लिए यीशु कब्र तक चला गया, मैं उसको बचाकर कैसे पाल सकता हूं? समझे आप इस बात को? गुनाह को मारने के लिए वो कब्र तक चला गया, मैं उसको अपनी जिंदगी में कैसे पाल सकता हूं? मैं उस सांप को कैसे दूध पिला सकता हूं जिसने मेरे मसीह को मौत के लिए डसा? मैं कैसे उस सांप को पाल सकता हूं, उसको दूध पिला सकता हूं? हमें अपनी जिंदगी में गुनाह को मैनेज नहीं करना। हमें यह नहीं करना कि मैं जिंदगी में गुनाह को मैनेज करूं, लस्ट को मैनेज कर लूं, फलां गुनाह को मैनेज करूं, बल्कि हमें इसको क्या करना है? मार देना है। हमें क्या करना है? मार देना है। इसको कायम नहीं रखना। कुलसियों के 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। यानी आपने क्या करना है? मार देना है, मुर्दा करना है, मोर्टिफाई करना है। समझौता नहीं करना, मैनेजमेंट नहीं करनी, पालना नहीं, किसी बोतल में बंद करके अपने पास नहीं रखना, बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना। और एक बाइबल में बड़ी खूबसूरत मिसाल भी पुराने अहदनामे से इसकी मिलती है। आपको याद होगा कि एक शख्स था, साउल ने एक शख्स को जिंदा पकड़ा, और वो कौन था? अमालेकियों का जो बादशाह था, उसका नाम क्या था? अजाज। उसका नाम क्या था? अजाज। उसने अजाज को मारा नहीं था और उसने कुछ अमालिकी छोड़ भी दिए थे, और वो अमालिकी बाद में दाऊद के घराने को उठाकर ले गए। और अमालिकियों ने यहां तक तंग किया कि बहुत अरसे बाद जब आस्तर मलिका की बारी थी तो हमान नामी एक शख्स ने प्लान बनाया कि सारे इसराइल को खत्म कर दे। और जो हमान है वो भी कौन था? अमालिकी था। तो अगर आप गुनाह को मारेंगे नहीं तो ये गुनाह आपको नहीं छोड़ेगा। तुसी गुनाह ते रहम करोगे, गुनाह ने ताड़े ते रहम नहीं करना। ये तो फैसला आपका है ना कि आपने क्या करना है। आप जितना मर्जी गुनाह पर रहम कर लें, उसको छोड़ दे, उसको बंद करके रख ले, साइड पे रख ले, बोतल च ढक के रख लो, किसी तरीके ना रख लो, सारे छाड़ दो, एक आधा रख लो। वो एक आधा भी क्या करेगा? वो एक बीज की मानद होगा। वो कल को आपको सूली पर चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, वो आपको मारेगा ही मारेगा, तकलीफ देगा ही देगा। उसकी नेचर तब्दील नहीं हो सकती, आप जितना मर्जी उसको प्यार से रखें। सो हम गुनाह को कैसे मार सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूं कि हमारी जो नई नेचर है, यानी जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें एक नई फितरत मिलती है। अब एक पुरानी फितरत और एक नई फितरत है। आप पुरानी फितरत को अगर खाना नहीं देंगे तो वो क्या होगा? मर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। नई फितरत को खाना देंगे तो वो
ترقی پائے گی. اب یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح بھائی بات کر رہے تھے کہ چلو ایک ادا ویڈیو گانا سن لواں, یہ کر لواں, وہ کر لواں, چھوٹا جا کوئی ڈانس ڈونس کر لیے, کوئی چھوٹی موٹی گال کاٹ لیے, یہ کر لیے. تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی پرانی فطرت کو فیڈ کر رہے ہیں. تو جس فطرت کو آپ فیڈ کریں گے وہی طاقتور بنے گی اور وہ آپ کی تباہی کا سبب بنے گی. لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں کروں, آپ نہیں کرتے, تو اس کا کیا مطلب, آپ اس کو بھوکا مار رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کی پرانی فطرت کیا ہوگی, بھوکوں مر جائے گی. اور نئی فطرت جب آپ اس کو فیڈ کریں گے خدا ان کے کلام سے, اپنی تابعداری سے, اپنی فرمانبرداری سے, تو آپ کی نئی فطرت میں آپ کیا ہوں گے, مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. سو آپ کو نئی فطرت کو فیڈ کرنا ہے اور پرانی فطرت کو بھوکا مارنا ہے. روزانہ مسیح کی صلیب پر نظر کرنی ہے. اور جو تابعداری ہے یہ روتھلیس قسم کی تابعداری آپ نے دکھانی ہے. روتھلیس تابعداری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تابعداری ایک مشکل ٹاسک ہے, یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوتا. جب میں نے آپ کو جوا اٹھانے کی بات کی نا, یسوع مسیح کا جوا اٹھانا, تو ایونچولی جوا ہی چکنا ہے. تو جوا اٹھانا جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا. ایک بیل کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. تہاڈا کی خیال ہے, جو لوگ گاؤں کو جانتے ہیں, کسی ٹگے نوں تسی وچ پا کے تو ویکھو ذرا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب تک وہ اس جوئے میں نہیں جائے گا وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا, اس کا مسل ڈیولپ نہیں ہوگا. جب تک وہ اس جوئے کو چلائے گا نہیں, اس کے اندر طاقت نہیں پیدا ہوگی, اس کے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن اس جوئے میں ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, وہ سیکھ جاتا ہے, لیکن شروع میں اتنا آسان نہیں ہوتا. سو جب ہم بھی یسوع مسیح کو قبول کرتے, ہمارے لیے بھی تابعداری ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس جوئے میں جت جاتے ہیں اس کے ساتھ, تو پھر ہم آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں. جب ہم آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. اور چھٹے اور آخری نمبر پر یسوع مسیح ایک یہ خصوصیت تھی کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا. وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا. یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. یہاں پر جان دینے کی بات, اور یسوع مسیح موت سے نہیں تھا ڈرتا. لوگ اپنے مرنے کی بات بھی منہ سے نکلے نا تو کیا کرتے ہیں, خدا معاف کرے اس دی گل نہیں منہ کڈی, ہے کہ نہیں ایسا؟ یا بچہ ہوئے تو ماں منہ تے چپیڑ ہی مار دیں, خبردار جے تو یہو جی کوئی گل کیتی دے, اپنے مرن دی گل نہیں کری دی. عام انسان ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو موت کا نام بھی نہیں لیتے, لیکن یسوع مسیح اپنی موت کی باتیں کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں یروشلیم میں کیا ہوگا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. پھر بھی لکھا ہے کہ اس کا رخ کس کی طرف تھا, یروشلیم کی طرف تھا. وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا, وہ موت کے ڈر سے بالکل آزاد تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ تھی خدا کا پاک کلام. جب اسے کسی نے آ کر کہا ہیرودیس تجھے قتل کرنے کی کوشش میں, تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, ممکن نہیں کہ نبی یروشلیم سے باہر ہلاک ہو. تو کیا ایمانداروں, ممکن نہیں کہ آپ خدا کی مرضی کے بغیر مر جائے. آمین. ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور مجھے کوئی بھی شخص پکڑ کے مار دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی ایماندار اس دنیا سے نہیں جا سکتا. اور اگر خدا کی مرضی ہے کہ میں کہیں جاؤں اور مجھے کوئی وہاں پر مار دے, تو جو خدا کی مرضی ہے وہ تو میری مرضی ہونی چاہیے, اس میں تو مجھے کیا ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. یہی تو یسوع مسیح نے سکھایا تھا کہ خدا کی مرضی میں خوش رہنا ہے. اگر میرے باپ کی مرضی ہے کہ میرا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا اور اب مجھے آسمان پر جانا ہے, تو اس میں تو مجھے خوش ہونا چاہیے. آمین. اور اگر یہ باپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر کوئی مجھے مار نہیں سکتا. تو موت کا جو خوف ہے یہ یسوع مسیح کے اندر بالکل نہیں تھا, بلکہ وہ موت, گناہ اور ابلیس پر فتح پانے آیا تھا. اس نے اس موت کا دلیری سے سامنا کیا اور اس موت کو کیا دی, شکست دی. اس موت کو کیا دی, شکست دی. لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے 2 باب کی 14 اور 15 آیت میں, موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی, یعنی ابلیس کو تباہ کر دے, اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں رہے, گرفتار رہے, انہیں چھڑا لے. انہیں کیا کرے, چھڑا لے. پھر عبرانیوں کا خط اس کے 12 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. اب یسوع مسیح کو کون سی خوشی تھی, باپ کی مرضی پوری کرنے کی خوشی, اور گنہگاروں کو نجات دینے کی خوشی, اور ابلیس پر فتح پانے کی خوشی. آمین. اور
یسوع مسیح کی موت نے نہ صرف ہمیں موت کے اس غلامی سے آزاد کیا ہے بلکہ ہمیں دلیر کیا ہے اور ہمارا پرسپیکٹو تعلق ہی موت کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ اب موت ایمانداروں کے لیے پھندا نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے۔ اب موت ایمانداروں کے لیے ایک جیل نہیں بلکہ ایک وے ہے، ایک راستہ ہے۔ ہم ایماندار کبھی بھی اب موت کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مریں گے ہم مسیح کے پاس ہوں، جلدی مر جائیں گے تو جلدی پاس ہوں گے، دیر سے مریں گے تو پھر بھی اس کا کام یہاں پر کر کے جائیں گے، جس طرح پولس کہتا ہے نا فلیپیوں کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ مرنا کیا ہے؟ نفع ہے۔ سو یسوع مسیح نے اتنی دلیری سے موت کا مقابلہ کیا تو ہم موت کے پھندوں سے کیوں ڈریں؟ ہم موت کے پھندوں سے کیوں ڈریں؟ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا۔ سو 6 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہمیں اتنا سیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمیں بعد میں یاد بھی رہے اور ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں پر اپلائی بھی کر سکیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں 50 پوائنٹ دس دوں گا تو 50 ہی بھول جانے ہیں، تو تھوڑے پوائنٹ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو کیا کریں؟ یاد رکھ سکیں۔ اور جب آپ سنتے رہتے ہیں کلام میں سے سنتے رہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ یاد رہتا ہے اور پھر بہت کچھ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو ہم جلدی سے ان پوائنٹس کو ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کیا۔ اس نے اپنے پریویلیج، اپنا سب کچھ، اپنے حقوق، اپنا جلال، اپنا سب کچھ جو اس کا واقعی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کے اختیار کو محدود کیا اور اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ ایمانداروں کو کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ خالی کریں، دوسروں کے لیے۔ یسوع مسیح نے یہ کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے، دوسروں کے لیے۔ اور کیا ہم اتنا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جتنا اس نے ہمارے لیے کام کیا؟ نہیں۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیں خود کو خالی کرنا ہے، ہمیں خود کو خالی کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر یسوع مسیح آسمان سے نیچے اتر آیا، زمین پر آ گیا، جھک گیا تاکہ ہمیں کیا کر سکے؟ اٹھا سکے۔ سو ہمارے پاس نالج ہو، رتبہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہو؟ سب کو چھوڑنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے۔ کیونکہ ایک بہترین ایماندار کا جو ہم اس کو اس طرح سے نہیں ناپتے کہ یہ کتنا آگے نکل گیا ہے، بلکہ ہم اس طرح سے اس کی روحانی کامیابی کو ناپتے ہیں کہ کتنوں کو ساتھ لے کر یہ چل رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا تو آپ کے پاس ایک موقع بھی ہوگا دوسروں سے آگے نکلنے کا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی خاطر اپنی سپیڈ کو سلو کرنا ہے۔ یہ وہ بڑی سپیڈ نہیں کہ تسی دعا کرنا گھٹ کر دو یہ بڑی سپیڈ نہیں کہ چل تجھے گھٹ کر دینے تو میں بھی گھٹ کر دوں، اتنا اگلا ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جھکتے ہیں تاکہ جھکے ہوں کو کیا کریں؟ اٹھا کھڑا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے جو ایک بڑی خوبصورت بات سیکھی وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی شکایت والا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی کمپلین نہیں تھی۔ اس کے پاس اس نے اتنا سب کچھ چھوڑ کر اتنی غریبی کی زندگی گزاری تاکہ ہم سب کو امیر کر دے، اور اتنا اس کو رد کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اسی تے اکثر ساڈے کو تو کچھ نہ بھی ہوئے نا تو اسی کہنے یار میرے نال نہیں سی ہونا چاہیے، بس میرا تو کچھ انہوں خیال کرنا چاہیے، حالانکہ ہم اتنے لائق بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، وہ کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ میں نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہم نے دیکھا کہ اس کو گناہ سے نفرت تھی، اس کو گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت تھی۔ آپ کو بھی گناہ سے نفرت رکھنی ہے، نہ اس کو پالنا ہے، نہ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ وہ نال کوئی عہد کرنا ہے، نہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، بلکہ اس سے کیا کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ مسیح موت سے نہیں ڈرتا تھا، ہمیں بھی موت سے نہیں ڈرنا۔ یہ موت ہمارے لیے پھندا نہیں بلکہ ایک خوبصورت راستہ ہے۔ قبر باغ تے کفن رت، آمین۔ ایماندار لی کیے قبر باغ ہے تے کفن کیے رات تھے، ادھر کفن پیا نہیں تے سیدھا آسمان تے، آمین۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ مسیح جیسے بنے, مسیح کا مائنڈ آپ کی زندگی میں ہو, مسیح کا جس طرح ہم نے 5ویں آیت میں لکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا, مسیح کا مزاج آپ کی زندگی میں ہو تو پھر آپ کو مسیح کی مانند بننا ہے. اور مسیح کی مانند بننے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جو کہ مسیح نے کیے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اتنا عرصہ اس دنیا میں آ کر زندگی گزارنے کا مقصد کیا تھا, تاکہ ہمارے پاس ایک کامل نمونہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بنا سکتے ہیں. ورنہ تسی نمونہ ہی لابدے رہندے یا ایک کامل شخص ہی لابدے رہندے کہ یار آخر کیسا ہو انسان, کیسا ہو, کس کی مانند انسان بنے تو پھر خدا خوش ہوگا. تو اب ہمارے پاس ایک کامل نمونہ موجود ہے. سو خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم مسیح کی مانند بن سکیں. میرے عزیزو یہی گول ہے, آپ کو مسیح کی مانند ہی بننا ہے. جتنا جلدی بن جائیں گے اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا ہے. آپ اس کے لیے بہت کچھ کر پائیں گے اس دنیا میں, آپ اپنے اجر کو نہیں کھوئیں گے. ہر ایماندار کو الٹیمیٹلی مسیح جیسا ہی بننا ہے. تو بہتر ہے جڑا کام بعد سے کرنا, سی اکثر کہندے نہیں جڑا کام بعد سے بھی کرنا یار پہلے کر لیے. کی خیال ہے؟ تنگ ہو کے, ٹائم ضائع کر کے, ویلیاں بہ کے. اور جس طرح میں نے بوجھ اٹھانے کی بات کی تو یہ جو جوا اٹھانا ہے بہتر ہے کہ یہ جوانی میں اٹھائیں. جب بھی خدا آپ کو موقع دے آپ اٹھائیں, کیونکہ جو جوانی میں جوا اٹھاتے ہیں وہ پتہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو باغ میں تب سے کام کرنا شروع کرتے ہیں جب درختوں کے پتوں پہ اوس ہوتی ہے. اور جو جوانی میں جوا نہیں اٹھاتے اور بعد میں جوا اٹھاتے ہیں یسوع مسیح کا, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا صبح والا سارا وقت کہاں پر ضائع کیا ہے؟ بازاروں اور چوکوں پہ, مارکیٹ پلیسز پہ کھڑے ہو کے. اور جب وہ مارکیٹ پلیسز پہ کھڑے ہوتے ہیں, مالک جدوں نکلیا انہیں تو انہوں نے بھی کام تے لا لینا کہ چلو تسی آ جاؤ, سارے دن دے ویلے کھڑے ہو, گھنٹہ بھی رہ گیا تو تسی آ کے کام کر لو. تو وہ مالک تو تب بھی ان کو باغ میں لگا لیتا ہے, لیکن ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کتنا وقت انہوں نے ضائع کیا ان کے مقابلے میں جو تب سے کام کر رہے ہیں جبکہ درختوں کے پتوں پہ اوس تھی. یعنی جو صبح سے شام تک, جن کی صبح بھی خداوند کے لیے ہیں, جن کی دوپہر بھی خداوند کے لیے, جن کی شامیں بھی خداوند کے لیے ہیں. ہم وہ لوگ نہ بنے جن کی صرف شامیں یا صرف شام والے اندھیرے ہی خدا لیوں. مطلب 60-70 سال دی عمر سے توبہ کر کے یا مسیح اگر تسی بڑھنا شروع بھی کر دیو, ٹائم تو لگے گا نا. ایک درخت جب آپ کاشت کرتے تو کیا وہ چند دن میں ہی درخت بن جاتا ہے؟ تو جو بندہ دیر سے توبہ کرتا ہے, وہ ڈھیڑ عمر میں جا کے توبہ کرتا ہے, وہ توبہ ضرور کر لیتا ہے لیکن وہ مضبوط درخت نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی جڑیں خداوند میں مضبوط نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جڑوں کو وقت لگتا ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں بس 2 سال پہلے توبہ کی تھی, 2 سال سے میں بڑا ہی میچور ایماندار بن گیا, مسیح دی صورت انگو جناب میں بدلتا جا رہا, ڈھالتا جا رہا. اس کے لیے وقت لگے گا. تو وقت آپ کو کب زیادہ ملتا ہے؟ جب آپ جوانی میں توبہ کرتے ہیں. سو بہترین وقت کون سا ہے؟ جب آپ جوانی میں اس جوئے کو لیتے ہیں, جب آپ تب باغ میں کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جب درختوں کے پتوں پہ اوس ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, آپ سارا دن باغ میں کام کر سکیں گے. اور نہ صرف آپ کام کریں گے, یعنی آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کام کریں گے اس خداوند کے باغ میں, بلکہ اس تمام وقت کے ضیاع سے بچ جائیں گے جو کہ آپ چوکوں میں کھڑے ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ضائع کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد ہے گناہ کی زندگی میں ضائع کرتے ہیں. کیونکہ جب جو مستری مزدور کو 10-20 ویلے کھلوتے ہوں مارکیٹ پلیس سے تو کی کر دینے؟ فضول گلاں کر دینے آپس. سو بہترین وقت کون سا ہے؟ جوانی کا وقت ہے. آپ جوانی میں خدا ان کو قبول کریں اور ابھی سے مسیح کی مانند بننا شروع کر دیں. اور جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ میں نے اپنی ساری زندگی کس کے لیے جی ہے؟ خدا کے لیے, اس کے لیے, اس کے باغ میں کام کرتے ہوئے گزاری ہے. اور خداوند نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی لیے پھروں گا, میں ہی اٹھائے پھروں گا. آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. سو ابھی سے اس کی مانند بننا شروع کریں, ابھی سے اس کو اپنی زندگی دیں. وقت ضائع نہیں ہوا. آج کا دن جو ہے وہ نجات کا دن ہے. آج بھی آپ اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر سکیں. گاڈ بلیس یو.